بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں، اس وقت تو پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ لاجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہے۔ وجہ ہمارے مالداروں نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، ہمارے مالداروں نے مفلسوں کا خیال نہیں کیا۔ آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ یہ چیخ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس میں قصوروار صرف بیٹیاں ہیں یا ہم بھی ہیں؟ اس میں مجرم صرف بیٹیاں یا ہم بھی ہیں؟ یقیناً ہم ہیں، اور سب سے زیادہ ہم ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان یوں ہی غلط قدم نہیں اٹھاتا، کبھی کبھی پیٹ کی آگ اس کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے، کبھی کبھی غربت انسان کو غلط راستے پہ جانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ؟ امام سفیان ثوری نے اس کو بیان فرمایا، اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے تو کیا غربت انسان کو آبرو لٹانے کے لیے لاش تک نہیں پہنچا سکتی؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتی؟ ہم نے جلسوں کے نام پہ لاکھوں روپے تو خرچہ کیا، لیکن غریبوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے ہم نے کتنے روپے خرچہ کیے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ خرچہ کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگتپوری والوں، اگر آپ کو ہنسی آئے تو مجھے معاف کر دینا، ہم نے تو قوال اور قوالنوں پر 35 ہزار روپے ایک سیٹ نے اڑا دیا، تاکہ کل صبح یہ چرچا ہو کہ عرس میں سب سے زیادہ پیر کا عقیدت مند فلاں سیٹ صاحب تھے، جس نے پیر کی شان میں ایک شعر سن کے قوالن پر اور قوال پہ اتنے روپے اڑا دیے۔ واللہ ہم خانقاہی سما کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم خانقاہی سما کے قائل ہیں، اس کے دلائل پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ مزارات پر، مزارات اولیاء پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قوال اور قوالن کا مقابلہ کرانا، نچوانا، ناچنا، چادروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ ناچتے ناچتے ڈی جے بجا بجا کر کے مزارات پر لے کر کے جانا، اور ایک ایک چادر 70,000 روپے کی، ایک چادر 1 لاکھ روپے کی، ایک چادر 2 لاکھ روپے کی۔ آپ جانتے ہو اسلام کی فکر کیا ہے، اس سنیت کا مزاج کیا ہے؟ نادان، جو 1 لاکھ روپے کی چادر تو کسی مزار پر اپنے پیر کی مزار پہ ڈالنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کی چادریں اگر تو خرید کر کے کسی غریب اور بیوہ کے سر پہ ڈال دے گا تو صاحب مزار اس چادر سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان غریبوں کی مدد پر خوش ہوں گے۔ لیکن آج ہم یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی بیمار کا علاج کرا دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ چادر نہ چڑھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا آپ غلط مطلب مت دیجیے گا، لیکن ہم نے جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا۔ جانتے ہیں غلط راستے پر لڑکیاں اٹھتی کیسے ہیں، جاتی کیسے ہیں؟ یہاں مجھے ایک آرٹیکل یاد آتا ہے، میں اپنے درد دل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کر رہا ہوں بیان، عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے۔ سوچو جب رسول اللہ کی کوئی امت کی بیٹی، رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی کسی لاج میں اپنی آبرو کو غربت کی وجہ سے فروخت کرتی ہوگی تو قبر انور میں رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم نے کبھی اس کو غور نہیں کیا، محسوس نہیں۔ ہم تو مسجد کے مینار بھی 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں۔ وجہ تاکہ پتہ چلے فلاں ٹرسٹیان نے اور فلاں محلے والوں نے اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنایا۔ 2 کروڑ کا مینار کیا کام آئے گا؟ اگر یہ 2 کروڑ پہ کسی اچھے تعلیمی ادارے کو قیام میں لگا دیتے تو کہاں جاتی ہماری قوم؟ فکر کا دیوالیہ پن ہے، اچھی سوچ سے لوگ دور ہیں، عہدوں پر نااہلوں کا تسلط ہے، عقابوں کے نشیمن پر زاغوں کا بسیرا ہے۔ گلستہ کو اجاڑنے کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، لیکن یہاں تو شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، دین کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہو گیا
کہ کہیں گے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، اسلام کی بیٹیوں کو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دے گا، لیکن تو خود بھاگ رہا ہے تو اس کو کون روکے گا؟ برائی کرنے والا کبھی برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پہلے برائی ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ آپ تو لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں اور آپ کہیں کہ میں مسلمان لڑکیوں کو کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے نہیں دوں گا، اور جس کے ساتھ آپ نے تعلقات ناجائز قائم کیے وہ بھی تو کوئی لڑکی ہی ہے نا۔ اور اب تو نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کی آبرو سے کھیل کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 80% یہی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کسی لڑکی کی زندگی سے کھیل کر کے اس کو چھوڑ دینے والوں، آؤ ذرا اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنو۔ اگر کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا، چڑیا چھٹاک بھر کی بھی نہیں ہوتی، کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا اور وہ چڑیا مر گئی، چڑیا سے کھیلا چڑیا مر گئی، اس کی زندگی سے کھیلا چڑیا مر گئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے عدل چاہیے، انصاف چاہیے، میری زندگی سے کسی نے کھیل کر کے میری زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چڑیا کی ننھی سی فریاد اس دن اتنی کڑکدار بجلی کی طرح سنائی دے گی کہ جس شخص نے اس چڑیا کی زندگی سے کھیل کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ چڑیا کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح اس کے کانوں پر گرے گی اور اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی۔ اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلی کی طرح کہ اس کے کان پھٹ جائیں گے، اور پھر میرا اللہ اس چڑیا کی فریاد کو سن کر کے جو چڑیا کہے گی کہ میری جان سے کھیلا گیا، میری زندگی سے کھیلا گیا، میری زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا، اللہ فرمائے گا آج مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج میں نے عدل کرنا ہے، میں عادل ہوں اور آج کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہر مظلوم کو میں ہر ظالم سے میں مظلوم کو بدلہ دلواؤں گا، مظلوم کو اس کا حق دلواؤں گا، حتیٰ کہ میرا اللہ اس دن فرمائے گا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دیا جائے گا اور اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہوگی، لکڑی نے لکڑی کو خراش دی ہوگی، اس خراش دینے والی لکڑی کو بھی سزا دی جائے گی۔ کسی پتھر نے کسی پتھر کو ٹچ کر کے اس پہ ظلم کیا ہوگا، اس پتھر کو بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جب لکڑیوں پر لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دیا، پتھر نے کسی پتھر کو خراش دیا، کسی سینگ والی بکری نے بن سینگ والی بکری کو مارا، جب ان کو بدلہ ملے گا تو انسانوں پہ ظلم کرنے والے، انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن جس نے ایک چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہے، اس کی ساری نیکیوں کو رد کر دیا جائے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جایا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چھٹاک بھر سے زیادہ بھی چڑیا نہیں ہوتی، اس کی زندگی سے کوئی کھیلے تو اللہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کو ضائع کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو جو عورتوں کی زندگی سے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنی شیطانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنے جسم کی تسکین کے لیے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، کبھی ان کو زیور کا لالچ دے کر، کبھی ان کو پیسوں کا لالچ دے کر، کبھی ان کو شادی کا لالچ دے کر زندگی کی پوری حیات لوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے کوئی بہانہ بنا کر۔ یاد رکھو، جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مگر قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو بڑھاپا اتنا دردناک عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے لیے قیامت خیز ہو جاتا ہے، اس سے انسان ہی نہیں جانور بھی نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، قدرت نے جوانی دی ہے تو کبھی جوانی میں پانی میں آگ نہ لگانا، جوانی کی طاقت پر کسی پہ ظلم نہ کرنا، اللہ کے غضب کو کبھی چیلنج نہ کرنا۔ جب چڑیا کی زندگی
जिंदगी से खेलने वाला जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर। इबादतों के बावजूद तो औरतों की जिंदगी से खेलने वाला, लोगों की जिंदगी से खेलने वाला, लोगों की इज्जतों से खेलने वाला। खुदा के लिए मुस्लिम जवानों अपनी जिम्मेदारी को समझो। दुनिया में क्यों आए हो? किसी की जिंदगी से खेलने नहीं आए हो, बल्कि किसी की जिंदगी की आबरू को बचाने के लिए आए हो, किसी की इज्जत के तहफ्फुज के लिए आए हो, किसी को सहारा देने के लिए आए हो, किसी के मुहाफिज बनने के लिए आए हो। अल्लाह अकबर। मुसलमान जवान क्या था और आज क्या हो गया है, किरदार क्या था आज क्या हो गया है। अल्लाह अल्लाह, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, पूरी दुनिया में अगर बेटियों को तहफ्फुज देना है तो सबसे पहले मुस्लिम जवानों को तय करना पड़ेगा, हम नाजायज ताल्लुकात का बायकाट करेंगे। और किसी के नाजायज ताल्लुकात हैं, उसके दो इलाज। नंबर एक, नाजायज ताल्लुकात खत्म करने का पहला तरीका यह है कि उसको जायज में बदल दो, यानी शादी कर दो। और ये नहीं कर सकते तो आफियत के साथ किनारा कशी कर लो, किसी की आबरू पर से मत खेलो। और ये बात याद रखना, अगर कोई शख्स किसी की आबरू से खेलता है तो उसके घर की बेटियां भी महफूज नहीं रहती। शीशों के घर में बैठकर अगर आप पत्थर फेंकोगे तो किसी की मिट्टी की दीवार टूटे ना टूटे, आपका शीश महल जरूर चकनाचूर होगा। ये बात बड़ी भयानक लगती है लेकिन है सच्चाई। मैं ये जो कह रहा था ना कि गुर्बत कभी कभी इंसान को आबरू बेचने तक ले जाती है, वो बात अभी अर्ज करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बात कहता हूं, अगर हम चाहते हैं कि बेटियां किसी के साथ भागे नहीं तो हमें जो बहुत सारे काम करने, उसमें से एक काम ये भी है कि बेटियों को दीन पढ़ाओ। आज हमारी बच्चियां दीन नहीं जानती, घर जाके पूछना वुजू का तरीका भी नहीं आता। जो उनके मखसूस मसाइल है ना औरतों के, वो भी उनको नहीं पता है। उन्हें सारे सीरियल के अदाकारों के नाम ज़बानी याद है, रसूलुल्लाह की अज़वाज के नाम उनको नहीं पता है। ये सूरत हाल है। मां ही जब नहीं जानेगी दीन तो वो औलाद के अंदर दीन क्या मुंतकिल करेगी। इसलिए बेटी पढ़ाओ, लोगों को आस सूझाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे नबी ने 1450 साल पहले बेटी बचा के भी बताया, बेटी पढ़ा के भी बताया। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, दीन पढ़ाओ, उन्हें सीरत मुस्तफा पढ़ाओ, सीरत अज़वाज ताहिरात पढ़ाओ, सीरत सैयदा फातिमा पढ़ाओ, सीरत सैयदा ज़ैनब पढ़ाओ। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, दीन पढ़ाओ। हमने अपनी बेटी को डॉक्टरी तक पढ़ाया, टीचर बनाया, कुछ लोगों ने वकील भी बनाया। मुझे कुछ नहीं कहना उन लोगों से, लेकिन आपसे पूछता हूं कि अपनी बच्चियों को मुसलमान भी बनाया? हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया नहीं, बेटियों को पढ़ाओ। अगर बेटी दीन पढ़ेगी, देखो दीन पढ़ने की बरकत मिलती है। जो दीन पढ़ेगा उसके अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होगी, आखिरत की सूझबूझ पैदा होगी। और मालदार लोग तो बेटों को नहीं पढ़ाते तो बेटियों को क्या पढ़ाएंगे? दीन की तालीम। शाहजहां बादशाह था, बादशाह अपनी दोनों बेटियों को इतना पढ़ाया कि दोनों को उस दौर की आलिमा बनाया। ये जो रजिया सुल्ताना का नाम सुनते हैं, अपने वक्त की आलिमा है रजिया सुल्ताना, शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी, बादशाह की बेटी है। ये जहां आरा बेगम, ये आलिम है अपने वक्त की। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर सबसे पहले जिसने किताब लिखी वो कोई मर्द नहीं है, उसी औरत को जहां आरा बेगम कहते हैं। ये मुनिसुल अरवा नाम की जो किताब है सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर, वो जहां आरा बेगम की लिखी। बाद में सब सीरत निगारों ने, अल्लामा मुश्ताक निजामी जैसे शख्स ने भी जब गरीब नवाज पे कलम उठाया तो जहां आरा बेगम के हवाले के बगैर किताब मुकम्मल नहीं। जहां आरा बेगम ने किताब लिखी, हम नहीं पढ़ा रहे अपनी बेटियों को, इसीलिए बेटियां दीन से दूर है। वो गुर्बत देख करके डर जाती है, उन्हें नहीं पता गुर्बत क्या है। सैयदा फातिमा जब पेट पे पत्थर बांध सकती हैं, आज तो मैं समझता हूं कि कोई पेट पे पत्थर बांधने की किसी को नौबत ही नहीं आई। एक दिन मैंने सोचा
اللہ مجھے معاف فرمائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بتانا نہیں چاہیے لیکن بتا رہا ہوں, اللہ ہمیں ریا سے محفوظ. ایک دن میں نے سوچا کہ آخر میں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے, لیکن پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت کب آتی ہے؟ میں ایک دن بھوکا رہا, دوسرے دن بھی بھوکا رہا, تیسرے دن میں نے کچھ نہیں کھایا, لیکن پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کوئی نوبت نہیں آئی. اور انہی دنوں میرا پروگرام تھا جوار کے آس پاس کے علاقے میں, تو 3 دن تک تو میں لوگوں سے ٹالم ٹولی کرتا رہا, لیکن پھر کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا چھوڑ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا چھوڑ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا چھوڑ دیا, لیکن پھر وہاں کے ساتھیوں نے پکڑ کر کھانا کھلا دیا کہ نہیں آپ کو تو کھانا ہی پڑے گا, کھا لیا کھانا. لیکن مجھے ان 3 دنوں کے اندر بھی پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت نہیں ہے. تو مجھے اس دن احساس ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 دن 5 دن بھوکے رہ کر پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی. پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت کب آتی ہے؟ آج کوئی پیٹ پہ پتھر, فقیر لوگ بھی پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے ہیں, ان کو بھی ایک دن ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے. پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت اس وقت آتی ہے کہ کمر جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھہر نہیں پاتی. کمر اپنی جگہ ٹھہر نہیں پاتی, تو کمر کو اپنی جگہ ٹھہرانے کے لیے پتھر کا سہارا دے کر کے یوں پتھر باندھا جاتا ہے. اور میرے نبی کے پیٹ پر کبھی 2 پتھر دیکھے گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی اپنے بابا کی سنت کے مطابق پیٹ پہ پتھر باندھے. تو اگر آج غربت کی چکی میں پس کر دولت کی لالچ میں کوئی بیٹی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے, وجہ یہ ہے اس کے پاس سیدہ فاطمہ کی زندگی نہیں ہے. اگر اس کے پاس سیدہ فاطمہ کے فاقوں کی داستان پہنچتی, واللہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ فاقہ کشی سے گھبرا کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتی. ہمیں اپنی بچیوں کو دین پڑھا, جو پڑھانا ہے پڑھاؤ, لیکن پہلے دین پڑھاؤ. سیرت مصطفیٰ سے قریب کرو. آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی پر ایک وقت ایسا بھی آیا, ایک دن ایسا بھی آیا سیدہ فاطمہ کی زندگی کا کہ آپ کی چادر تطہیر, چادر انور اتنی پھٹ گئی تھی کہ پہننے کے قابل نہیں تھی. آج کوئی قوم کی بیٹی کی یہ پوزیشن نہیں. اگر میری بہنیں موجود ہیں تو سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدہ سے فرمایا, فاطمہ تمہاری چادر اتنی پھٹ گئی ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے, اپنے بابا سے ایک چادر مانگ کر کے لاؤ. یہ بات میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے, لیکن آج میں عنوان کی مناسبت سے اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. تجوری